اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدنا حسن وسيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تبلیغ فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے ہر بات لوگوں تک پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں،
جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلاتے رہو آپ اپنے رب کی راہ کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور بوقت ضرورت ان سے بحث کرو اس طریقے کے ساتھ جو کہ سب سے اچھا ہو۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو بھٹکا ہوا ہے اس اللہ کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے ان سب کو بھی جو سیدھی راہ پر ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس اس کائنات کے انسانوں کو دیتے رہے، مختلف قوموں کی طرف انبیاء کرام آئے، پیغمبران رسولان آئے، لیکن آخری پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، باب نبوت بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لہٰذا پوری کائنات کے انسان جو ہے ان کو جب بھی رہنمائی اور ہدایت ملے گی وہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ اس لیے انداز تبلیغ بھی جو دنیا میں بیسٹ ہو سکتا تھا، رب کی ربوبیت میں جو بیسٹ انداز ہو سکتا تھا تبلیغ کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تھا سب سے بہتر نمونہ کمال بنا کے اس کائنات میں بھیجا، اور اسی لیے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دی بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تبلیغ تھا اس کے لیے ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے، کوئی تجربہ ہوتا ہے تو تھیوری پہلے ہوتی ہے، جس کو تھیوری بھی لوگ کہتے ہیں، اور پریکٹیکل اس کے بعد میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک واحد مثال ہے کہ پہلے پریکٹیکل ہوا اور تھیوری 40 سال کے بعد جا کے اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہی لوگ جو اس معاشرے میں 40 برس تک دیکھتے رہے، پریکٹیکل کو انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور ہر آدمی جو تھا جو بعد میں دشمن بھی بن گئے وہ بھی ایک بات کہتے تھے، صادق و امین ہے، نہ صداقت پہ شک تھا نہ امانت کے بارے میں کوئی شک تھا۔ اور پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، اظہار نبوت کے بعد وہ والٹیئر جو انقلاب فرانس کا بانی تھا اس کا بڑا مشہور مقولہ ہے، نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ، کوئی آدمی اپنے ملازم کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں۔ ایک اور فلاسفر نے کہا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے نوکر اور بیوی کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، چونکہ ان کو تو ساری کمزوریوں کا علم ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا ایکسیپشن ایک ہے مسلمانوں کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو سب سے پہلے جو تھے ان کی خوبیوں کا اعتراف جو ہے وہ ان کے خادم کرتے ہیں، اور ان کی اہلیہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے کیریکٹر کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا، ان کے اخلاق تو عین قرآن تھے۔ تو مجھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی یاد آتے ہیں جنہوں نے کہا قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس سے بڑھ کے عمل کر کے بھی دکھایا۔ لوگوں سے کہا لوگوں نماز پڑھو، اور خود جو تھا ساتھ تہجد بھی آپ پہ فرض تھی، پھر اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ لوگوں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، تو لوگوں سے بڑھ کے اپنی بیٹی کے گلے میں ہار دیکھا تو کہا کہ بیٹے کیا تم سیدہ فاطمہ جو جگر کا ٹکڑا تھی، ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے اس کے گلے میں آگ کا توق ہے؟ انہوں نے فوراً اتار کے وہ ہار جو تھا وہ بیچا اور اس کے پیسوں سے غلام کو خرید کے آزاد کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کے ہاتھوں میں کڑے دیکھے سونے کے،
تو فوراً اس کی منع فرمایا کہ میرے گھر میں، اور یہ دنیا کا مال و دولت انہوں نے فوراً راہ خدا میں وہ دے دیے۔ ناظرین کرام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ کا انداز تبلیغ کیا تھا، وہ جو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں اس خاتون پہ بھی جو اس نے سراپا آپ کا بیان کیا تھا، اس نے کہا اتنے شیریں گفتار، ان کا انداز تبلیغ ایسا تھا، وہ ایسے شیریں کلام تھے، شیریں زبان تھے، اور نہ وہ بہت قلیل کلام فرماتے تھے نہ کثیر کلام فرماتے تھے، اور آپ کی گفتگو ایسی تھی جیسے لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا تبلیغ کا کہ ہر آدمی کے فہم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ جس طرح آپ دیکھیں کتنی سخت بات، ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں بھی گورے رنگ کا ہوں، میری بیوی بھی گورے رنگ کی ہے، ہمارے ہاں بچہ جو پیدا ہو اس کا رنگ ذرا پکا ہے، یا اس کو کیا کہیں سیاہی مائل ہے، مجھے شک ہے اس کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں مجھے شک پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے کہا کیسے اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی سرخ اونٹ میرے پاس ہے۔ آپ نے کہا ان اونٹوں کے بچوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کا رنگ سیاہی مائل ہو؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی وہ نسب اوپر، کوئی اونٹ کا دادا پردادا جو ہے وہ کالا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے نسب میں بھی اوپر جا کے کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز تھا سمجھانے کا، یہ آدمی کے فہم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیسی اگزامپل آپ فرماتے تھے، کیسا ارشاد فرماتے؟ خزاں میں پتے جھاڑ رہے ہیں تو آپ صحابہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب آدمی اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے صدقے میں انسان کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھاڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو مثالیں تھیں کہ جنگ میں ایک خاتون جو ہے وہ اس کا بچہ گم ہو گیا، جب ملا تو اس کو اپنے سینے سے وہ ساتھ لگا رہی ہے سینے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے ہو کہ یہ عورت جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی محبت کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کو اس سے بھی بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو یہ جو انداز تھے، یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھے، کل کو قیامت کے روز میرے ساتھ یوں ہوگا، دو انگلیوں کی طرح۔ اب بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو، جتنا، اس کو بھی اتنی بات وہ سمجھ میں آئے گی جتنی ایک ان پڑھ کو آئے گی۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تبلیغ تھا، وہ جب کانوں میں ان کی آواز رس گھولتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ کانوں کے ذریعے قلب کے اندر شہد کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ بھی کم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ناظرین کرام۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اور پھر دوستوں کے ساتھ محبت کے پیرائے تو ہم نے دیکھے، تبلیغ کے انداز دیکھے، لیکن کوئی دکھائے کہ یہ کر کے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے پھر ان ظالموں کو دعا دینی، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اللہ کے محبوب ہی یہ کر سکتے ہیں۔ سامنے وحشی حبشی آ جائے جس نے آپ کے پیارے چچا جان کا کلیجہ نکالا ہو، ٹکڑے کیے ہوں، مسلح کیا ہو ان کے جسم اطہر کا، اور وہ ہند سامنے آئے جس نے اس کو چبایا ہو، اس کو معاف کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے انداز تبلیغ۔ کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے، کوئی اور ہوتا تو اس کی پٹائی کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول مبارک تھا، آپ نے منع فرما دیا، اس کو کچھ نہ کو، اس کو کر لیں دو پیشاب، کر لیا تو بعد میں پانی بہا دیا اور اس کو بلا کے سمجھا دیا۔ اس طرح کے کتنے واقعات میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کا انداز تبلیغ تھا، اور تڑپ آپ کے اندر، تھک کے چور ہو گئے۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے، اسی وقت پتہ چلا کہ مکہ کے باہر ایک قافلہ آ کے رکا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچ گئے تبلیغ کے لیے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تھکے ہوئے ہیں، آپ ٹھہر جائیں۔ فرمایا نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ کی طرف آ سکیں میری تبلیغ سے، اور کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو وہاں فوراً تشریف لے گئے۔ یہ جو انداز تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج کے دور میں ہم سادگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مبلغ دیکھے، اپنی بیگمات جو ہیں وہ سب سے قیمتی بیوٹی پارلر پہ جائیں گی، لاکھوں روپے خرچ کریں گی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ لوگ
کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں۔ جی آج میرے ساتھ اس موضوع پہ تھوڑا انٹرو لمبا ہو گیا، اس طرح کے واقعات ایک کیا ہے سیلاب ہے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں کئی کتابوں کے مصنف صوفی اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہیں، اور ایک یونیورسٹی کے استاد، ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں، ادیب ہیں پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ بھی کئی کتابوں کے مصنف مفتی سید صابر حسین نوجوان اسکالر ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ۔ غازی صاحب، تبلیغ بنیادی طور پر تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمالیہ کا مظہر اتم بنایا تھا۔ اسی مظہر اتم کے مظاہر ہمیں آپ کے انداز تبلیغ میں بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، ویسے تو شروع میں جو آپ نے آیت پڑھی وہ آپ کے انداز تبلیغ پر بڑی جامع بحث کرتی ہے، ذرا اسی کی چند شکل میں بیان کروں۔ ٹھیک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے میرے محبوب مکرم، آپ لوگوں کو رب کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ حکمت غازی سے بنیادی طور پر کہتے یہ ہیں کہ کسی چیز کو اصل حقیقت سے پہچان لینا، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس حقیقت کے مطابق اس سے رویہ کرنا۔ ایک حکمت نظری ہوتی ہے اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ حکمت نظری میں پہچان ہوتی ہے چیز کی، اور حکمت نظری میں اس کو مولڈ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکمت تعالیٰ عملی میں نہیں اس کو مولڈ کرنا ہوتا، حکمت عملی میں مولڈ کرنا ہوتا ہے، حکمت نظری میں سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ الٹ کیا گئے اس لیے میں نے اچھا، correct کر حکمت نظری میں اس کو سمجھنا ہے، صحیح ہے، حکمت عملی میں مولڈ کرنا ہے۔ جی شیخ اکبر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی بنیاد پر اور روحانیت اور نبوت کی بنیاد پر یہ استعداد دی تھی، آپ جس بندے کو بھی دیکھتے تھے اس کے باطن کی دین کی طرف میل ہونے کی جگہ پڑھ لیتے تھے، اس کی صلاحیت کو دیکھ لیتے تھے، استعداد کو کہ اس کو کس جگہ سے اس طرف لایا جائے۔ فطرت سلیمہ فطرت اس کی پہچان تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ اے فطرت الاسلام۔ اب ایک واقعہ سنو بڑا خوبصورت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کے اور بھی بہت سارے مظاہر ہیں۔ ایک یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کی باتیں بھی بعض اوقات صحابہ کو بٹھا کر اس لیے پوچھتے تھے تاکہ یہ تربیت کر کے کس مرحلے تک پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی رسول وہاں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ذرا عورتوں کے حوالے سے کوئی کمزور واقع ہوا ہوں، میلان میرا شدید ہے، بعض اوقات ارتکابات تک بھی معاملہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ ہاں عنہ، جی، حضرت حضرت جلیبیب تھے۔ جلیبیب۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کے 3 انداز دیکھیں۔ آپ نے پہلے ان کو سمجھایا کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے کہ جب تک مسلمان مرد اور عورت کا نکاح نہ ہو یا آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو آپ اس کو دینی بہن سمجھ کر اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے آگے چلا گیا ہوں۔ پھر ایک نفسیاتی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ کی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ کیسے تاثرات سارے رشتے رکھتے؟ گنوائے، خالہ دیا جیا۔ تو حضور فرمایا پھر تمہارا یا کیا رسول- ریئیکشن ہوگا؟ بھئی میں اس میں سے نہیں بھی پسند آگے کرتا۔ چلا گیا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جوش میں آ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں؟ جب حضور آپ کو سمجھا رہے ہیں تو حضور نے حضرت عمر کو بٹھایا، ان کو قریب بلائے اور قریب بلا کر ان کی یہاں گردن سے پیار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر اور یہاں بھی اور ان کے کندھوں پر، کندھوں کے پیچھے ہاتھ رکھ کر، کمر جھکا کر، اور فرمایا کہ آئندہ آپ نے اس راہ پر نہیں جانا۔ نہیں، سینے پہ بھی ہاتھ نہیں، سینے پہ بھی لگایا، اچھا، سینے پہ بھی لگایا، سینے پہ بھی لگایا، ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اچھا، آپ نے دعا دی ٹھیک ہے، یا اللہ اس کے دل سے یہ ساری نفسانی خواہشیں دور کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ اگلا واقعہ بڑا زبردست ہے، اگلا حصہ جو ہے اس کے بعد وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس بندے کی گردن ایسی جھک گئی جہاں وہ انتظار نگاہوں میں رہتا تھا وہ بالکل نسیہ منسیہ ہو گیا۔ مدینہ میں لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، ہاں جی، اس کی پاک بازی کی۔ اب ہوا کیا، وہ ایک جنگ میں گئے، حضرت جلیبیب 7 کافروں کو انہوں نے قتل کیا، جہنم رسید کیا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔
جب شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے یہ مجھ سے ہے، جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، اور صحابہ اس پہ رش کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے. یہ ہے انداز تبلیغ. جی پیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ نے ماشاءاللہ راہ متعین کر دی سارے پروگرام کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ابتدائی گفتگو بہت زبردست فرمائی. یہ جو چیز جہاں تک بات پہنچی ہے اس میں یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ کے خلیل الرحمن نے حضور کی مقصد بعثت جو اللہ سے مانگا تھا، اس میں حضور علیہ السلام کی آیات بینات کی تلاوت، علم اور حکمت کو بیان فرمانا، اور تیسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ ایک خاص وصف نظر آتا ہے جو دنیا کے دیگر مبلغین میں بہت کم نظر آتا ہے، اور صف انبیاء میں بھی یہ شان جو ہے خال خال نظر آتی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی نگاہوں سے جو پاکیزگی قلوب کو عطا فرماتے تھے، اس پاکیزگی کی برکت سے بہت زیادہ تبلیغ کے لیے فضا سازگار ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز جو ہے وہ رکھی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض نبوت کا خاصہ یہ تھا کہ حضور اپنی پاک باز نگاہوں سے اس ضمیر کو بیدار کرتے تھے، جس کی برکت سے ابھی جو واقعہ میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے ضمیر کو بیدار کرتے تھے. اور ضمیر جب بیدار ہو جاتا تھا تو اس وقت اویئرنیس اور شعور اس مقام تک پہنچ جاتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا. اس کفر اور شرک سے آلودہ معاشرے میں قبلہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے باپ کی آنکھیں نم نہیں ہوتی تھی، اس معاشرے کو اس مقام تک لے جانا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں اور ان کے سجدوں کی جگہ جو ہے وہ اشکوں سے بھیگی پڑی ہے، یہ نگاہ نبوت ہی کا تو خاصہ ہے اور ضمیر کو بیدار کرنے ہی کی تو برکت ہے. اور اسی کی طرف اقبال علیہ رحمت بڑی خوبصورت بات انداز میں ہماری توجہ دلا گئے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ جو حقیقت ہے یہ سمجھنے والی ہے. عمدہ نصیحت اس طریقے سے جیسے آپ نے بہت ایک خوبصورت اشارہ کیا کہ جو جس شخص کی اصلاح مقصود ہے اس کی سائیکی کو سمجھنا کہ چوٹ کہاں پڑ سکتی ہے. یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. ہے مقام بادشاہی. چوٹ کہاں پڑ سکتی ہے، کہاں سے اس کو جو ہے اس کو ٹرننگ پوائنٹ پہ لایا جا سکتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نبوت کا خاص انداز ہے اور یہ حضور کی ایک خاص بصیرت کا پہلو ہے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑا خوبصورت مچل رہا ہے اور آپ کے ذوق کی نظر اس آج کے موضوع سے لگتا بھی ہے اور نہیں بھی کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ. اچھا جی، ایک عرب نے آدمی کا، ہری چند اختر کا شعر ہے یہ مشہور، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سوریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے دیگر معاملات الہامی تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف ان پر وحی کی جاتی ہے. طریقہ تبلیغ بھی الہامی تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس معاملے میں تربیت فرمائی، آپ کو رہنمائی فرمائی، اور اس بات کی طرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ایک مقام پر کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبہ، کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھا دیا. وعلمنی ربی فاحسن تعلیمہ،
اور میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا۔ اس بہترین علم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو طریقۂ تبلیغ سکھانے کے بعد حکم ارشاد فرمایا سورہ المائدہ کی ایک آیت کریمہ میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی تبلیغ فرمائیے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جگہوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الرسول، اور اس کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو کہہ رہے ان کے درمیان مماثلت اور ایک طرح سے جو ایک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے معنی ہی پہنچانے کے ہے، پیغام کے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اعلیٰ کو بیان کیا کہ آپ کا منصب اعلیٰ ہی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، احکام ہیں، وہ من و عن لوگوں تک پہنچائے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو سمجھ کر ان کے معاملات کو دیکھ کر ان کی تبلیغ فرماتے تھے، اور اس میں ان کے اندر جو خوبی ہوتی اس خوبی کو سامنے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک یہاں پہ آپ کی کتھا کلامی ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت انہوں نے جو روایت، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت نصیحت فرماتے تھے یا بات فرماتے تھے جب ضرورت ہو، جب ہمارا میلان نہیں، جب میلان ہو سننے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھتے تھے اور وہ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ ہم جس سے بیزار نہ ہوں۔ اس میں ایک پہلو ان کی نفسیات سمجھنی کہ اس وقت یہ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ علیہ السلام تیار فرماتے تھے۔ یعنی کئی دفعہ تو ہے کہ آپ تیار نہیں ہیں لیکن آپ کو تیار کر لیا گیا۔ اس کا طریقہ کار بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں نظر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں کسی ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس تجارت کو کرنے سے تمہیں فائدہ ہو۔ اب یہ دیکھیں ایک موٹیویشن ہے، یہ طریقہ ترغیب ہے کہ جو صحابہ کرام کے اندر نبی کریم علیہ السلام پیدا فرما دیا کرتے تھے اس سوال کے ذریعے سے، اور وہ آمادہ ہو جاتے تھے تو وہ خود عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ پھر وہ ہمہ تن گوش ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت کو سماعت کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کمزوریوں کو بھی بھانپ لیتے تھے، اور جس کے اندر جو کمزوری ہوتی نبی کریم علیہ السلام نفسیاتی طور پر اسی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت فرماتے۔ کرام مجھے ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آتا ہے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بددو آتا ہے، مال غنیمت آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک اونٹنی اس پہ سامان لاد کے دے دیا۔ آپ نے کہا آپ خوش ہو؟ کہتا ہے بالکل میں خوش نہیں ہوں، اور بڑے ترس لہجے میں اور تلخ لہجے میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، سیدنا عمر فاروق کو بھی جلال آ گیا۔ تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور پھر اور ایک اونٹنی جو تھی وہ اس مال سے بھر دی اور دی، اور آپ نے کہا یہ لو لے جاؤ، اب خوش ہو۔ وہ چلا گیا خوشی خوشی۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اور میری مثال اس آدمی کی ہے جس کا اونٹ جو ہے وہ بھاگ جائے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگیں تو وہ اور دور چلا جائے، اس کا مالک بعد میں انہیں کہے بھئی تم ٹھہرو، وہ آگے جائے، پیار سے اپنے اس اونٹ کو بلائے بھاگے ہوئے تو وہ مالک کی طرف آ جائے۔ میری اور اس کی مثال بالکل اسی طرح۔ وہ اگلے دن پھر آ گیا، جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے کہا خوش ہو؟ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں۔ تو آپ نے کہا اب اپنے بھائیوں کو بتا دو کہ تم خوش ہو، کل سے ان کے دلوں پہ بوجھ ہے۔ تو یہ انداز تبلیغ جو ہے خوبصورت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس پڑھتے چلے جائیں، قربان ہو جائیں، بس میں کیا عرض کروں۔ جی ڈاکٹر صاحب سوالوں کے جواب۔ پہلا انہوں نے پوچھا تھا کہ کون کون سی ہدایات آپ فرماتے صحابہ کو جب بھیجتے تبلیغ کے لیے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا خوشاب سے صدیقی صاحب نے کہ جنت کی جب آپ بشارت کی آیات سناتے یا بتاتے، اور اسی طرح جب دوزخ کا ذکر فرماتے تو انداز تبلیغ میں کوئی فرق آتا تھا؟ جی غازی صاحب، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مظاہر تھے ان مظاہر میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ جس صحابی کو بھی آپ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے 3 چیزیں نمایاں ہوتی تھیں۔ ٹھیک۔
ایک تو ہر صحابی کے اندر اس کی باڈی لینگویج میں مخلوق کا ہمدرد ہونا، واہ یہ بہت واضح ہوتا تھا. واہ واہ یعنی یہ بندہ خیر خواہ ہے. واہ واہ والموعظۃ الحسنہ کا بھی یہی معنی ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر لوگ دیکھ کر اپنا خیر خواہ محسوس کریں. پہلی تو یہ تھی. اور جادل باللتی احسن ہے ہاں جی کہ مبلغ جو ہے اس کی زبان اتنی شائستہ اور شستہ ہو، ہاں جی. یہ نہ ہو کہ وہ گالیاں دے رہا ہو، چاہے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اتنے سخت لہجے اختیار کرے کہ لوگ بھاگ جائیں. مجادلہ نہیں کرنا. نہ. مطلب یہ کہ وہاں بھی دلائل کی بنیاد پر بات کرنی ہے. بیسٹ ماڈل کنورسیشن کا جو ہے وہ ہے. دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ لوگوں کی استعداد کو دیکھ کر تدریجاً بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ مشکل بات آپ پہلے کر دیں، آسان بعد میں کریں. جتنا دین سمجھیں کہ وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے وہ بتائیں. تیسرا یہ فرمایا تھا کہ ہمیشہ شروع میں خوشخبری کے پیکر بنیں. ڈرائیں نہ. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کریں. ٹھیک. یہی وجہ تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مدینے بھیجا تھا تو ان کی شخصیت میں یہ تینوں چیزیں اتنی نمایاں تھیں کہ لوگ بڑی کثرت سے ان کے آئینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گیس کر لیتے تھے. جن کا شاگرد اس پیٹرن کا ہے ان کا استاد کس طرح کا ہوگا. یہ بنیادی طور وہ جو پر امام محمد کو دیکھ کے لوگوں نے کہا تھا اگر چھوٹا محمد ایسا ہے تو پھر بڑے محمد کی شان کیسی ہوگی. لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوتی تھی تو ان آیات کے ساتھ انوار الہیہ بھی آتی تھیں. جو آیات جلالی ہوتی تھیں تو انوار جلالی آتی تھیں. اچھا. جو آیات جمالی ہوتی تھیں انوار جمالی آتی تھیں. تو بعضوں کا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنجر و سلیم جی تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. دونوں کام ہاں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو رحمت للعالمین کے غلبے کی وجہ سے ہمیشہ نرمی غالب تھی، لیکن جہاں جلال الہی منظور ہوتا تھا وہاں آپ کے چہرے پر وہ جلال الہی کا رنگ ہوتا تھا. لوگ تھر تھر کانپتے تھے. اور اس کے کئی مظاہر بھی آپ اور میں نے دیکھے ہوئے. نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. آپ نے غزوہ حنین کے موقع پر کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور شجاعت بھی آپ کی اتنی مشہور تھی. یہ تو الگ بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلال کے سارے رنگ جمال کے پردے میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ کر ڈرے نہ. ورنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے، میں جس جگہ بیٹھا ہوں 2 مہینے کے فاصلے پر کافروں کو میری دہشت محسوس کرائی جاتی ہے کہ اللہ کا نمائندہ بیٹھا ہے. اور ہوتی تھی. ابو جہل کو جب جا کے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس آدمی کے 2 پیسے کیوں نہیں دیتے، فوراً لے کے وہ کانپنے لگے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. دہشت تو آپ کی. اور وہ جو آپ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے اور ایک بندے نے تلوار لے کر وہ لے کے تو اس نے کہا آپ کو کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھ سے بچائے گا. تو آپ کے نظر کے جلال سے اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. اور پھر آپ نے پکڑا، آپ نے کہا مجھے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی آپ کی شفقت ہی بچائے گی. تو یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے شفیق اور رحیم سے اتنے متاثر تھے کہ آپ کے بارے میں ان کے ذہن یہ منطق مزاج نہیں ہیں. پیر صاحب دیکھیں نا، ایک عملی تبلیغ کا یہ انداز ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ غزوہ خندق کی بات ہے کہ صحابہ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھ کے دکھاتے ہیں. تو جواباً آپ نے جب پردہ مبارک کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ دیکھ کے جو ایک انداز ہے نا، اور جناب انس فرمائیں کہ 10 برس آپ کی خدمت میں رہا ہوں، مجھے اف تک نہیں کہا. اف تک. ہمیشہ مسکراتے ہوئے حضور کو میں نے دیکھا ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. سوال کے حوالے سے تھوڑی سی آیت، بہت خوبصورت آیت ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو اس اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی بنایا اور بشارت دینے والا بھی بنایا اور ڈر سنانے والا بھی بنایا. وداعیا الی اللہ. جی میں نے مختصر کی نا جی بات. نہیں میں نے کہا وہ چونکہ تبلیغ کا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی اس میں یہ چیز ہے کہ حضور علیہ السلام جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں،
اہل ایمان کو اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ اب تبلیغ کے لیے باڈی لینگویج جو ہے یہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، جتنی باڈی لینگویج سے وہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق میچ کرے گی، اتنا ہی زیادہ آگے سننے والے پر وہ اثر ہوگا۔ تو جب آپ بشارت دیتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک تبسم کنا ہیں اور اس طرح، اور جب آپ ڈر سناتے ہیں، جہنم کی خبر دیتے ہیں، عذاب الہی سے ڈراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جلالت کی وجہ سے چشمان مبارک جو ہیں وہ اشکبار ہوتی ہیں، اور اللہ سے کی جو پناہ ہے وہ حضور علیہ السلام خود بھی پڑھتے ہیں، استغفار کر کے صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، پوری امت کے لیے نمونہ ہے نا جی، جیسے وہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ نے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، قیامت تک کے لیے رہنمائی عطا فرمانی ہے نا کہ کس طریقے سے۔ اب یہ جو بھوک اور پیاس کو خود برداشت کرنا، تکالیف کو خود برداشت کرنا، اور ان تکالیف کو خود برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کرنا کہ جب بھی تم کسی بات کو کرو تو اس کے کرنے سے پہلے تمہارا عمل، تمہارا کردار جو ہے وہ اس کا عکاس ہونا چاہیے، تبھی وہ بات جو ہے وہ اپیل کرے گی۔ اگر تمہارا کردار اس کا عکاس نہیں ہے تو وہ بات آگے اپیل نہیں کرے گی۔ مفتی صاحب وہ کیا آیت مبارک ہے لنت لہم، جی وہ کیا ہے؟ آپ حافظ ہیں نا؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے بہت نرم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ نرم نہ ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے صحابہ ہیں یہ سب دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت بھی کیجئے۔ تو غازی صاحب میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا تبلیغ کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب حاتب بن ابی بلتا صحابی رسول، بڑی شان ہے ان کی، ان کو معاف کرنا اس معاملے میں جب فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سرکار مدینہ ابھی آپ نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، حضرت ہندہ کا ذکر کیا، سیدنا عمر نے تو تلوار نکال لی تھی کہ حاتب بن ابی بلتا کی میں گردن اتارتا ہوں، اور بڑے سخت الفاظ کہہ دیے تھے۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مبلغ، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارتاً فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو بشارتیں سنایا کرو، متنفر نہ کرو، آسانیاں دو، انہیں مشکلات میں نہ ڈالو۔ مبلغ کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مقام پر حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، انتہائی دانشمندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور انتہائی جو ہے انہماک کے ساتھ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مبلغ جو ہے اس میں دانشمندی کا عنصر بدرجہ اتم ہونا چاہیے، اور وہ فطرت انسانی کا بھی وہ مطالعہ کرے اور فطرت انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے تبلیغ دین کرے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جو خامی یا کمزوری دیکھتے اسی کے حساب، ایک شخص ہوتا وہ کنجوس ہوتا تو آپ فرمایا تمہارے لیے اسلام یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ایک شخص ہوتا اس کے اندر تعلی ہوتی اور اس تعلی کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے لوگوں کو سلام کرنے میں وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا، تو آپ فرماتے کہ تمہارے لیے اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو سلام کرو۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو ایک طریقہ تبلیغ تھا، آپ علیہ السلام کا جو ایک عمل تھا۔ پھر آپ نے جو تبلیغ فرمائی اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت اور دی آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کی، یعنی آپ کی تبلیغ کا آغاز ہی قرآن سے ہوتا تھا۔ صاحب ذرا غور فرمائیں، اکرمہ بن ابو جہل آئے اور اللہ کے محبوب صلی اس طرح اٹھیں کہ تیزی سے کہ وہ جو چادر پاؤں میں اٹک جائے اور اس کو گفٹ پیش کریں، اس کو معاف کر دیں۔ یہ سیدہ آمنہ کے لال کا ہی کمال ہے۔ پھر سراقہ جو ہے وہ آئے اور اس کو کنگن کی بشارت دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو لکھ کے بھی دے دیا جائے، وہ کیا ہے تحفظ نامہ، امان نامہ لکھ کے دے دیا جائے، کمال نہیں۔ ایک اور نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بہت
یعنی کلیریفیکیشن کے ساتھ تبلیغ فرماتے تھے، یعنی کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی پوشیدگی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کا جو عہد مبارک ہے، اس زمانے میں دنیاوی اعتبار سے 2 سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک فارس، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے کیسر روم کو بھی خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فارس کا جو اس زمانے کا تھا بڑا، اس کو بھی لکھا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح لکھا۔ آج کے ہمارے حکمران کے لیے بہت اہم سبق ہے کہ وہ جب مرعوب ہو کر لکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیسر روم کو جو لیٹر لکھا، اور تو آپ نے فرمایا کہ انی ادعوک الی الاسلام، ایک دم بالکل ڈائریکٹ، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے فوائد کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، اگر تم نے قبول کر لیا تو جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں وہ سارے کے سارے تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گے، اور جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تمہیں پوری کرنی پڑے گی، لیکن اگر تم نے قبول نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سپر پاور زمین بوس ہو گئی، ساری زبر تو مرعوبیت نہیں تھی نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر جامی آپ کا۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، بخار سے نجات کا عمل ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 117 مرتبہ پڑھ کر 117 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر چینٹے ماریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو اول و آخر وہ پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں 2 صفات ایسی ہیں کہ جن کے بغیر اللہ تعالیٰ انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، پہلی تقوی، دوسری اخلاص۔